بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایمان، صبر، اطاعت اور قربانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آج کے دور میں لوگ معمولی نقصان برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی اور بعض لوگ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، ایک باپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو، اور وہ محبوب چیز کوئی مال نہیں، کوئی جائیداد نہیں، روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ جوان بیٹا ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ باپ بھی راضی اور بیٹا بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے اور بیٹا بھی راضی ہے۔ ناظرین، یہی وہ ایمان ہے جس نے انسانیت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری، کبھی آگ میں ڈالا گیا، کبھی وطن چھوڑنے کا حکم ملا، کبھی بیوی اور ننھے بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ ناظرین، مگر ہر مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اگر یہ تیرا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے۔ آج ہم ذرا سی پریشانی پر شکوے شروع کر دیتے ہیں، نماز چھوٹ جائے تو فکر نہیں، لیکن موبائل گم ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، رات بھر بے چینی رہتی ہے۔ سوچئے ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کس چیز کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر گزرنے کے بعد اولاد سے نوازے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھے۔ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑھاپے کا سہارا، دل کا سکون۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے۔ خواب جو قیامت تک یاد رکھا گیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج کسی باپ سے اس کی سب سے محبوب چیز مانگ لی جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ باپ بیٹے کا تاریخی مکالمہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی وہ مثال ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آج نوجوان والدین کی معمولی بات نہیں مانتے، اور یہاں ایک نوجوان اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان کی ناکامی۔
روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکائے، کبھی باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، کبھی ماں کے جذبات ابھارے، کبھی بیٹے کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر تینوں نے شیطان کو ٹھکرا دیا۔ اسی یاد میں آج مسلمان حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ قربانی کا عظیم لمحہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کو میری محبت قربانی سے نہ روک دے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو خون نہیں چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالی کو ایمان چاہیے تھا، اطاعت چاہیے تھی، وفاداری چاہیے تھی۔ آج کے دور کے لیے سبق۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ صرف عید الاضحیٰ پر سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا قربانی مانگ رہا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کی قربانی، حرام کمائی چھوڑنے کی قربانی، بے حیائی چھوڑنے کی قربانی، موبائل کے غلط استعمال کو چھوڑنے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ نماز کی پابندی کی قربانی، وقت کو دین کے لیے دینے کی قربانی۔ آج بہت سے نوجوان رات بھر موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ سوچئے اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی بری عادتیں قربان نہیں کر سکتے؟ والدین اور اولاد کے لیے پیغام۔ یہ واقعہ والدین کو بھی سبق دیتا ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانبردار کیوں تھے؟ کیونکہ ان کی تربیت ایمان والے گھر میں ہوئی تھی۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آج بچوں کو موبائل تو دیا جاتا ہے مگر قرآن نہیں سکھایا جاتا، دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے مگر دین کی فکر کم کی جاتی ہے۔ اگر گھر میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اولاد بھی نیک بنے گی۔ قربانی کا اصل مقصد، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ کئی لوگ بڑے جانور خریدتے ہیں مگر دل میں تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور کئی غریب لوگ چھوٹی قربانی کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ناظرین سوچئے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتے تو آج ان کا نام تاریخ میں نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم بھی عہد کریں، وعدہ کریں، ہم نماز کی پابندی کریں گے، والدین کی عزت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے آگے سر جھکائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔